نازل ہونے کا مطلب یہ تھا حضور کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے چار لکھا، جتنے بھی تھے ساروں کا سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آخری بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو لوگوں نے تانا مارا کہ بے شک آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو یہ بشارت عطا کی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پھر اللہ کے نام سے نماز ادا کیجئے، قربانی کیجئے، اور بے شک آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو سکتی ہے، آپ کی نسل ہم ختم نہیں ہونے دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت امام حسن پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا، ان کو گٹھی اپنے لعاب دہن سے عطا کی، اپنا تھوک مبارک، اپنی زبان مبارک امام حسن کو عطا کی۔ اور اس وقت حضور سرور کونین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سارے لوگوں کی اولاد اس کا سلسلہ اس کے باپ سے چلتا ہے، میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے چلایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بیٹے آج سے پیدا ہوں گے نا، حسن سے آگے مہدی تک، یہ بیٹے ظاہراً تو سیدہ فاطمہ کے ہوں گے لیکن باطناً یہ میری نسل پاک میں سے ہے۔ اللہ نے میری نسل کو فاطمہ کے ذریعے سے آگے جاری فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا بڑا خوبصورت لکھا، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اعلیٰ حضرت تک رکھوں، اعلیٰ حضرت کی بات پلے پڑ جائے تو بندے کو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس طرح ادائے کے بخشش، یہ ذرا مہمان آنا شروع ہو گئے، تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت ادائے کے بخشش جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین، آپ صوری طور پر رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے سر مبارک سے لے کر سینے تک، یہ جو جتنا حلیہ حضور کا سر سے سینے تک تھا یہ امام حسن کی صورت تھی، اور سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو حضور کی صورت تھی وہ ساری امام حسین کی صورت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک اعظم چشتی صاحب نے نیچے شعر لکھا، کہتے ہیں ہائے وہ سر جو نہ ہو خاک در آل رسول، کہتے ہیں اس سر پہ تف ہے، اس سر پہ حیف ہے، اس سر پہ بربادی ہے کہ جو آل رسول کے در پہ نہیں جھکتا۔ ہائے وہ سر جو نہ ہو خاک در آل رسول، ہائے وہ دل کہ نہ ہو جس میں مقام حسنین، کہتے ہیں میں تو اس دل پہ بھی لعنت کرتا ہوں جس میں امام حسن اور حسین کی شان نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ نے دیکھیں کتنا خوبصورت لکھا، کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیا، خط توامے میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ قصیدہ نور ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دونوں نواسوں کے یکجا ہونے پر جو ایک صورت بنتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک، وہ امام حسن اور حسین کی صورت بنتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ایک خط ہے جس کے دونوں نورانی سروں میں مصطفیٰ کریم اول سے ابتدا تک اور ابتدا سے انتہا تک سمائے ہوئے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ اتنی زیادہ ہے تو مجھے ویسے روزہ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ذرا مولوی صاحب کو آنکھوں عہدے بھی سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پارا ہائے صحف کنچا ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل خانہ آسمانی کتابوں کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، جس طرح اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری جتنی وہ پاکیزہ ہیں، اللہ نے ان اہل بیت کو بھی اتنا پاکیزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پاکیزہ شگوفے ہیں، ان پر میری طرف سے بھی لاکھوں سلام ہو، ان پر اللہ کی طرف سے بھی لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی بات سنیں، کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اللہ اکبر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ہن کسے دسیا ہوئے تے مطلب سمجھ آوے نا، ارادہ کہندے کی پہ سنیں ذرا، کہتے ہیں جس باغ میں پاکیزہ پانی سے پودے اگے ہوں، آب تطہیر وہ پانی جس نے مٹی کو بھی پاک کیا ہو۔ اور آب تطہیر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیہدیکم ویطہرکم تطہیرا، ہم نے آپ کو نجاست سے دور نہیں کیا بلکہ خوب ستھرا بھی کر کے لوگوں کو دکھایا۔ تطہیر سے جس میں پودے جمے، کہتے ہیں ان کی مٹی میں جو پودے جمے ہوئے وہ کوئی حسن کے نام کا ہے، کوئی حسین کے نام کا ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر ہے، کوئی جعفر صادق ہے۔ حسن سے لے کر امام مہدی تک یہ
जितने भी पौधे हैं इनको पानी फातिमा की नस्ल से लगा हुआ है। राज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हज़रत कहते हैं मैं तो उस गुलिस्तान को भी लाखों सलाम करता हूँ जिसमें ये गुलिस्तान समाया हुआ है। अल्लाह अकबर। और ये जो अगर आगे जुमला आला हज़रत ने लिखा, चाहे मुझे बताते रहना जी कितना रह गया, खत्म हो गया, 10 मिनट रह गए। कहते हैं वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया। कहते हैं इमाम हसन को आम समझने वालों तुम्हें लगता है हसन कोई चीज नहीं, वो हसन मुज्तबा। आला हज़रत की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, आला हज़रत जिसकी तारीफ करते हैं ना, शेरों में करें हदीसों में करें, नाम लेकर करते हैं। वैसे आमतौर पे बंदा शेर पढ़ेगा ना तो एक नेचुरली तौर पर एक शेर में सारे अहले बैत को ले आएगा। जैसे वो वेदम वारसी का शेर है, ली खमसा यही तो है वेदम, यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुर्तजा मुस्तफा अली। तो कहते हैं ये देखें वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया। कहते हैं जितने भी सखावत करने वाले गुजरे उन सब में सबसे बड़ा जो था वो हसन मुज्तबा था। सुभान अल्लाह की बेदोश इज्जत पे लाखों सलाम। कहते हैं ये वो हस्ती है जो मुस्तफा के कंधों पे चढ़ के खेलने वाली थी। सुभान अल्लाह। आप लगाएं सारा निजाम, आप पूरा करें अपना, मुझे बस 2 मिनट दे दें। ओजे महरे हुदा मोजे बहरे निदा, ये शेर सुने आला हज़रत का, ये लाखों सलाम ही पढ़ रहा हूं मैं। कहते हैं ओजे महरे हुदा, एक है खुदा खे से, एक है हुदा हिदायत से। ओजे महरे हुदा मोजे बहरे निदा, रूहे सखावत पे लाखों सलाम। आला हज़रत कहते हैं इमाम हसन हिदायत के सूरज हैं। पीछे वाले भी जरा सुभान अल्लाह आपके लिए इंतजाम हमने अपनी औकात के मुताबिक किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। ओजे महरे हुदा, कहते हैं इमाम हसन हिदायत के सूरज हैं। सूरज जब चढ़ता है तो कायनात रोशन हो जाती है, सूरज डूब जाए तो कायनात में अंधेरा छा जाता है। कहते हैं हिदायत को जो चमकाने वाली जात है वो भी इमाम हसन की जात है। सुभान अल्लाह। समझे देता ना आला हज़रत लिखिया कि कितने जाके आला हज़रत ने लिख सड़या। कहते हैं ओजे महरे हुदा हिदायत के रोशन सूरज, मोजे बहरे निदा सखावत के बेकरार समुंदर। एक समुंदर होता है जो नॉर्मल रूटीन से चल रहा हो, समुंदर बेकरार कभी देखा है? नहीं देखा, मैं समझाता हूँ। समुंदर की लहरों में अचानक तुगयानी आती है, वो एक मौज बनती है गोलाई में, उसमें जो कुछ भी आता है वो उसके अपने अंदर जमीन की गहराइयों में ले जाती है, उसको कहते हैं बेकरार समुंदर। यानी इमाम हसन